الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کھول کے دیکھ چشم کیا لطف ہے نماز میں، کھول کے دیکھ چشم کیا لطف ہے نماز میں، آتا ہے نور خدا نظر نماز میں، آتا ہے نور خدا نظر نماز میں۔ معزز سامعین محترم، حاضرین اور ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع نماز ہے۔ مومن کا یہ بہت بڑا وصف ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا بھی ہے اور نماز کو قائم بھی کرتا ہے۔ سامعین محترم، نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کے بے شمار معنی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کسی کی طرف بڑھنا، کسی کے جانب راغب ہونا، کسی سے دعا کرنا اور کسی کا قرب حاصل کرنا۔ لیکن شریعت اسلامیہ میں نماز سے مراد یہ ہے کہ خاص آداب و شرائط کے تحت اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ آسان جملوں میں بس یوں سمجھ لو، نماز پوری توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ اور پورے ادب کے ساتھ مولا کائنات کو یاد کرنے کا نام نماز ہے۔ نماز جو ہے اللہ رب العزت کی بندگی کا نام ہے۔ نماز جو ہے مولا کائنات کی فرما برداری کا نام ہے۔ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی پیروی کا نام ہے۔ نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے۔ نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے۔ نماز جو ہے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز بس آسان لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ مولا کی یاد کا نام جو ہے نماز ہے۔ میرے دوستو، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے جو اولین فرض ہے، سب سے جو اولین
مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے، نماز کو قائم کیا جائے۔ نماز جو ہے ہر مومن مسلمان پر فرض ہے، جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں اس کی فرضیت کا جو حکم ہے مومنوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو 700 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے غور کیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یہ کہہ رہا ہے غور کرو، غور کرو، غور کرو، کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اتنی زیادہ مرتبہ اس کا جو حکم ہے وہ کیوں دیا؟ میرے دوستو، اس کی بے شمار جو ہیں حکمتیں ہیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن آپ کے ذوق کے لیے تھوڑا سا لازمی جو ہے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے نماز کا بار بار حکم کیوں دیا۔ میرے دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نماز نام ہے اللہ رب العزت کی ذات کا قرب حاصل کرنے کا، کہ ہمارا مولا یہ چاہتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں جنہوں نے مجھے مان لیا ہے کہ میں ان کا رب ہوں، اور میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مان چکے ہیں، تو اللہ چاہتا ہے کہ میں ان بندوں کو جو ہے اپنا قرب دوں۔ میرے دوستو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مولا جو ہے وہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، تو اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے جو ہے پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ تو میرے دوستو، نماز جو ہے یہ اس لیے اس کو بار بار اس کا حکم دیا گیا کہ بندے جو ہیں اس کو قائم کر لیں۔ نماز نفس انسانی کی تطہیر و تزکیہ کا بنیادی مقصد رکھتی ہے، کہ مولا جو ہے ہم کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے، بلکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہیں وہ آئے ہی ہم کو پاکیزگیاں دینے کے لیے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی یہ شان جو ہے بتائی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں لوگوں کو پاکیزگیاں عطا کرتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں روحانیت کا ایسا نظام لے کر آئے جس سے فقط جو ہے پاکیزگی ملتی ہے۔ تو میرے دوستو،
پاکیزگی کی دو اقسام ہیں، ایک کو کہتے ہیں ظاہری پاکیزگی اور دوسری کو کہتے ہیں باطنی پاکیزگی۔ ظاہری پاکیزگی میں جو ہے، ظاہری پاکیزگی میں بندے کا لباس پاک ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کا حکم بھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 میں فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ لباس کا جو پاک ہونا ہے یہ ضروری، اور اس کے بعد بدن کا پاک ہونا جو ہے وہ بھی ضروری، اور تیسرے نمبر پر جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ہوگی ظاہری پاکیزگی۔ باطنی پاکیزگی کیا ہے؟ گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کا نام جو ہے باطنی پاکیزگی ہے۔ اور باطنی پاکیزگی کیسے حاصل ہوگی؟ کہ جب ہم سچی توبہ کریں گے، اور جس وقت ہم سچی توبہ کر لیں گے تو پھر ہم جو ہے گناہوں سے بھی بچیں گے، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے بھی حاجی صاحب ہم بچیں گے۔ کیونکہ جو سچی توبہ کر لیتے ہیں نا، پھر وہ گناہ نہیں کرتے، پھر وہ نیکیاں کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سچی توبہ کرنے والوں کو بھی قرآن میں شان بیان فرمائی۔ سورہ فرقان ہے آیت نمبر 71، اللہ نے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اعمال صالح کرتے ہیں، اچھے عمل، برے نہیں، گناہ والے نہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، در حقیقت وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی جانب خلوص کے ساتھ خاص طور پر رجوع کرتے ہیں۔ یعنی توبہ کرنے کے بعد جو ہے اگر ہم اعمال صالح کریں گے تو ہم کو باطنی جو ہے پاکیزگی ملے گی۔ باطنی پاکیزگی میں دل جو ہے شرک سے، کفر سے، بددیانتی سے، خیانت سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، ظلم سے، غصے سے، ریا سے، نمود و نمائش کی آلودگیوں سے پاک اور منزہ ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ہم کو یہی پاکیزگیاں جو ہیں وہ دینے کے لیے آئے۔ تو اس لیے نماز کے اوپر جو ہے فوکس کیا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ صاف ستھرے ہو جائیں، پاک ہو جائیں۔ جب وہ پاک ہو جائیں گے اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بھائی جان یہ ہوگا کہ اللہ کی محبت ملے گی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پاک صاف رہنے والوں سے جو ہے محبت رکھتا ہے۔
اگر ہم اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے پاکیزگی جو ہے وہ ضروری ہے۔ پاکیزگی فراہم کرنے کے لیے سب سے کارگر جو چیز ہے، مفید جو چیز ہے، وہ نماز ہے۔ کیونکہ ظاہری طور پر بھی نماز اس وقت ہم پڑھ نہیں سکتے جب تک ہم خود پاک نہ ہوں۔ وضو جو ہے اس کے لیے ضروری ہے، اور وضو سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے جسم کے جو اوپن اعضاء ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں۔ وضو ضروری۔ میرے دوستو، نماز ہم کو جو ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے ساتھ جوڑتی ہے، کیونکہ جب ہم پاک اور صاف ہو جائیں گے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، تو پھر ہمیں اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا جو ہے قرب ملے گا، اور ہم باطنی طور پر بھی جو ہے پاکیزہ ہو جائیں گے۔ باطنی طور پر پاکیزہ ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے ہونے کی ایک ہی وجہ ہے۔ دیکھیں، کلمہ پڑھنے کے بعد توجہ رکھنی ہے، جملے بڑی قیمتی، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے، کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ جنہوں نے مجھے مان لیا ہے وہ بس میرے ہو جائیں، ان کا خیال، ان کی رغبت وہ میری جانب ہو جائے۔ تو اس کے لیے نماز کا بار بار حکم دیا کہ اس کو قائم کرو، اس کو قائم کرو، اس کو قائم کرو۔ فائدہ جو ہے اس میں فقط ہمارا ہے، وہ تو مولا ایک کل ہے، قادر مطلق ہے، بے نیاز ہے، اس کو ہماری کسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ میری بات ذہن میں رکھ لیں، یہ تو صرف اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہم تب بنیں گے جب اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا حکم مانیں گے۔ اگر نہیں مانیں گے تو پاکیزگی نہیں آئے گی۔ پاکیزگی تب آنی ہے کہ جب ہم نے حکم ماننا ہے۔ اگر حکم نہیں ماننا تو ہماری ساری کی ساری زندگی کے جو بھی اعمال ہیں، افعال ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں برباد ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا فرمان عالی شان بھی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ سورہ محمد آیت نمبر 33، یا ایھا الذین آمنوا آتیوا اللہ و آتیوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو، جو مجھے اور میرے پیارے محبوب کو جو مان چکے ہو نا، تو پھر ایک کام کرو کہ کہنا میرا بھی ماننا ہے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ماننا ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا بھی کہنا ماننا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کہنا ماننا ہے، کہ کہنا مانو میرا بھی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ یہ رب حکم دے رہا ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہم ایسے کام اگر ہم کریں گے جن کا اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حکم نہیں دیا، یعنی کہ اگر ہم من مانیاں کریں گے، نافرمانیاں کریں گے، تو کبھی بھی ہم کو جو ہے باطنی پاکیزگی جو ہے میسر نہیں آئے گی۔ تو جب ہم نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مولا کی بندگی کرنے والے ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے کہاں ماننے والے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں۔ تو جب ہم اس کے بندے بن جائیں گے، نماز پڑھیں گے، تو نماز سے ہمیں جو ہے پاکیزگی مل جائے گی، روحانی، باطنی، دل ہمارے پاک ہو جائیں گے۔ دل تب پاک ہوں گے کہ جب ہم گناہوں سے دور ہٹ جائیں گے، نافرمانیوں سے دور ہٹ جائیں گے، تو دل جو ہیں وہ ہمارے پاک ہو جائیں گے۔ گناہ جب ہمارے یاد رکھو مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو ہم پاک ہو جائیں گے۔ نماز جو ہے ہم کو ظاہری بھی اور باطنی بھی پاکیزگی جو ہے وہ عطا کرتی ہے۔ اس سے ہمارے گناہ یاد رکھیں جو ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں جب درختوں سے پتے جو تھے وہ گر رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ باہر تشریف لائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شاخوں کو پکڑا۔ تو سیدنا حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان سے جو پتے ہیں گر رہے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے پکارا، تو میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث میں یہی جملے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ ابو ذر، مسلمان بندہ جب اس مقصد سے نماز پڑھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی جو ہے مل جائے، تو اس کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جس طرح اس شجر سے پتے جو ہیں جڑتے جا رہے ہیں۔ پھر سنیے، یہ حدیث بھی جو ہے مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا حمران بن آبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ نے پانی کو طلب فرمایا اور اس سے آپ نے وضو کیا۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد آپ جو ہیں مسکرائے اور ہم سے پوچھا، کیا آپ کو پتا ہے کہ میں کس وجہ سے مسکرایا ہوں؟ اور پھر خود ہی فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے وضو فرمایا جیسے کہ میں نے وضو کیا، اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں مسکرائے اور ہم سے پوچھا، کیا تم کو پتا ہے کہ میں کیوں
مسکرایا ہوں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ بے شک تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کو مکمل کرتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھتا ہے اور اپنی نماز کو بڑے اہتمام کے ساتھ مکمل کرتا ہے اور نماز سے جب وہ فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اپنی اس کی ماں نے اسے ابھی اپنے باطن سے پیدا کیا ہو، یعنی کہ وہ اپنی ماں کے باطن سے ابھی پیدا ہوا ہو، ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز جو ہے بندے کے سارے گناہوں کو پاک کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اور سنیے یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر دریا ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس پر کچھ میل جو ہے باقی رہ جاتا ہے؟ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا بالکل میل جو ہے باقی نہیں رہتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے جن کے سبب اللہ تعالی بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جن کے سبب اللہ تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے اپنے بندوں۔ میرے دوستو نماز جو ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ آخری جملے ہیں، یہ ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ بتائیں اللہ کے ہاں کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ پھر میں نے پوچھا کہ اور کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ یعنی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پھر میں نے پوچھا کہ اور کون سا عمل ہے جو اللہ کے ہاں محبوب ہے؟ تو تیسرے نمبر پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو میرے دوستو نماز اگر ہم لوگ ادا کرتے ہیں تو فقط جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھیں کہ اس کی رضا حاصل ہو جائے، بس
کہ ہم اس کے بندے ہیں، اپنے بندے ہونے کا ثبوت دیں۔ تو جو نماز کو قائم کرتا ہے، یقین جانیں اس کے سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ۔ والسلام علیکم۔